وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ نسبت جو مجھے ہے تیرے کوچے کی زمین سے، نسبت جو مجھے ہے تیرے کوچے کی زمین سے، میں دفن یہی ہوں مگر اٹھوں گا وہیں سے۔ دوستان گرامی قدر، میں اور آپ احباب اس وقت حضرت العلام زینت القراء علامہ قاری محمد اسلم صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ آپ کے اصالِ ثواب کے لیے مل بیٹھے ہیں۔ دعا گو ہوں مالک ارض و سما، خالق جن و بشر، قبلہ قاری صاحب کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، اور وہ جس منزل کی طرف رواں دواں ہیں مالک ارض و سما انہیں اس منزل میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ میرے پاس اسٹیج پر کثیر تعداد میں علماء کرام ذوی الاحتشام، حفاظ کرام، قراء اعظام تشریف فرما ہیں، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ العزیز کثیر تعداد میں آپ نے خطابات سننے ہیں۔ میں مختصر سے وقت میں آپ احباب کے ساتھ محو کلام رہوں گا۔ رب کائنات نے زندگی گزارنے والے کے لیے تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا اس کے لیے خالق ارض و سما نے ایک اصول مقرر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بولیے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ، جو ذی روح بھی اس دنیا میں آیا اس نے موت کا پیالہ پینا ہے، اور جام موت پی کر پھر اس کو قبر میں اتار دیا جائے۔ مرنا تو سبھی نے ہے، لیکن ہر کسی کا وقت جدا جدا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، کہ جو وقت مقررہ ہے اس سے نہ ایک گھڑی پہلے اور نہ اس سے ایک گھڑی بعد، لیکن مرنا سب نے ہے۔ ہمارے ہاں عرف عام میں جب کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، استاذ العلماء، شیخ الحدیث، استاذی وسندی حضرت العلام علامہ مولانا غلام مرتضیٰ طیب کیلانی صاحب ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہیں۔ ہم قبلہ کو اما کے قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی ہمارے ہاں عرف عام میں کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، یا فلاں بندے کا وصال ہو گیا، یا پھر فلاں بندہ انتقال کر گیا۔ تو وفات سے مراد یہ ہے لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، وہ اپنا وقت مقرر پورا کر کے دنیا سے چلا گیا ہے۔ اور انتقال سے مراد یہ ہے کہ اس نے اس جہاں سے دوسرے جہاں میں انتقال کر لیا، یعنی وہ ایک جہاں میں تھا اب دوسرے جہاں میں وہ منتقل ہو گیا، یعنی قبر میں اتار دیا گیا۔ لیکن تیسرا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وصال، وصال وصل سے ہے، اور وصل سے مراد ملاقات ہے۔ بولیے، وصل سے مراد کیا ہے؟ ملاقات۔
اور وہ ملاقات کس چیز کا نام ہے کہ جب وہ بندہ اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا تھا تو اپنے ایام عزیز بسر کرتے ہوئے وہ زندگی بھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا ایک تعلق تھا، ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی۔ ظاہراً وہ امتی تھا حضور علیہ السلام کا، جیتے جی وہ کریم آقا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرتا تھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق کیا کرتا تھا اور غلامی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ جب اس کو قبر میں اتارا گیا تو فرشتے اس کے لیے قبر میں پہنچے، فرشتوں نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال تھا من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ پھر دوسرا سوال آیا ما دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ اتنی دیر میں کریم آقا علیہ السلام نے کرم فرمایا، حضور علیہ السلام اس کی قبر انور میں تشریف لے آئے۔ جب آقا تشریف لائے اب فرشتے نے اشارہ کیا حضور کی طرف اور فرشتہ سوال کرتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا دنیا میں اس ہستی پاک کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اگر تو وہ عاشق رسول ہوا، اگر حضور کا غلام ہوا اور زندگی بھر مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ لپٹ کر حضور پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، پھر وہ قبر میں بول پڑے گا سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ۔ یہ ایک طرق ہے اور یہ ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے جو قبر میں اپنے آقا علیہ السلام کو پہچان لیں گے۔ ایک دوسری جماعت بھی ہے جن کے لیے آقا علیہ السلام کرم فرمائیں گے، اور ممکن ہے قاری محمد اسلم صاحب کا شمار ان لوگوں میں سے ہو کہ وہ جو ساری زندگی قال قال رسول اللہ کا سبق پڑھاتے رہے، جو ساری زندگی رب کائنات کا قرآن پڑھاتے رہے، وہ صحیفہ انقلاب پڑھاتے رہے، وہ کتاب حلائے ہدایت پڑھاتے رہے، اور جن کی زندگی کا گوشہ گوشہ خدمت دین میں صرف ہو گیا، اور جن کے بارے میں مصطفیٰ کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اور فرشتہ پوچھے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا دنیا میں ہستی پاک کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو وہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر بول پڑے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ تو میں عرض کر رہا تھا قاری محمد اسلم نقشبندی صاحب جو ساری زندگی صحیفہ انقلاب پڑھا کر گئے، جو ساری زندگی رب کائنات کی قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور کرواتے رہے، اور اپنے شاگردوں کو بندگان خدا کو قرآن پڑھنا سکھاتے رہے۔ وہ قرآن کیسا قرآن ہے، وہ کیسی کتاب ہے۔ قلندر لاہوری درویش سیالکوٹی علامہ اقبال کے پاس ایک شخص ملاقات کے لیے چلا گیا، تو جب ملاقات کر کے اٹھنے لگا نا تو اس نے کہا اقبال میں نے سنا تھا تو بڑا سیانہ آدمی ہے، بڑا دانشور اور عقل مند آدمی ہے، لیکن تیری ایک بات نے، تیرے ایک عمل نے مجھے تجسس میں ڈال دیا کہ کیا سیانت اس چیز کا نام ہے۔ اقبال نے پوچھا بتا کون سی بات ہے، تو اس نے کہا اقبال تیرے سامنے یہ جو ٹیبل پڑا ہے چارپائی کے قریب بیٹھک میں جو ٹیبل ہے، اس ٹیبل کے اوپر دنیا کی سینکڑوں کتب پڑی ہیں، اور انہی عام کتابوں میں تو نے قرآن پاک کو بھی رکھ دیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن پاک کو اٹھا کر تو بند الماری میں رکھ دیتا، کسی اونچے طاق میں سجا دیتا۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا، آپ نے فرمایا ارے بدبخت، مجھ پہ اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے قرآن کو دنیا کی کتابوں کے ساتھ رکھ دیا۔ ارے مجھے ایک بات کا جواب دیتا جا، اگر کوئی بندہ معذور ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو اور صحیح طریقے سے چل نہ سکتا ہو، وہ جہاں کہیں بیٹھے گا اپنی بیساکھی اپنے پاس رکھے گا یا اقبال قرآن کے بغیر معذور ہے۔ اقبال ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا جب تک قرآن سے رہنمائی نہیں لے لیتا۔
آج ہمارے دور کا المیہ ہے، ہم نے قرآن کو صرف اس لیے سمجھا اور قرآن کو صرف اس لیے رکھا ہے بند الماریوں میں، ابا جی دنیا سے چلے گئے تو ہم قرآن خالی کر لیا کریں گے، والد گرامی دنیا سے چلے گئے تو ہم ان کے سال ثواب کے لیے ختم پڑھا لیا کریں گے۔ دوستان گرامی قدر، رب کائنات کے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ اور قرآن کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ، اپنی زندگی قرآن کے ساتھ جوڑ دو جس طرح قاری محمد اسلم صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ میں عرض کر رہا تھا جب انہیں قبر میں اتارا گیا ہوگا اور فرشتوں نے آ کر سوال کیا ہوگا اور پوچھا ہوگا ما دینو کا من ربو کا، بتا تیرا دین کیا ہے اور تیرا رب کون ہے، اور تیسرا سوال جب آیا ہوگا تو اہل اللہ میں سے بعض اولیاء کرام کے ساتھ ایسا قبر میں ہوا جب فرشتوں نے پوچھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ممکن ہے قاری محمد اسلم صاحب کے قبر میں آقا علیہ السلام تشریف لائے ہوں اور آقا نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرما دیا ہو لا تسألکم عنہ ولکنی اسأل عنی، فرمایا ہو میرے مصطفیٰ نے ارے محمد اسلم سے نہ پوچھو میں کون ہوں بلکہ مجھ سے پوچھو آج اس قبر میں اترنے والا کون آ رہا ہے۔ اس لیے کہ جو ساری زندگی قرآن پڑھاتا رہا، جو ساری زندگی مصطفیٰ کے فرامین پڑھاتا رہا، جس نے ساری زندگی من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین کا مصداق بن کر گزار دی، جس نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بن کر گزار دی، اس کی زندگی کا ایک گوشہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں بسر ہو گیا۔ اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو تاکہ آپ کا یہ جہاں بھی سنور جائے اور وہ جہاں بھی سنور جائے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، شیخ الحدیث، استاذ العلماء، فخر العلماء، سند العلماء، استاذ الاساتذہ حضرت العلام علامہ مولانا غلام مرتضیٰ طیب صاحب، ناظم تعلیمات جامعہ صدیقیہ نور القرآن، آپ تشریف لاتے ہیں۔